بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ ہوا پرسوں رات کو جس کی کل سے چرچا چل رہی ہے۔ واقعہ ہے کہ وینزویلا کے منتخب صدر نکولس مڈورو کو امریکن فورسز نے اغوا کر لیا ہے، گھس کے ان کے گھر کے اندر گھس کے ان کو اغوا کر لیا ہے، اور اس دوران وینزویلا کی سیکیورٹی فورسز ان کی ذاتی سیکیورٹی کچھ بھی نہیں کر سکی۔ نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ ان کی بیگم کو بھی گرفتار کیا ہے، اور دونوں کو اس وقت نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے، جہاں وہ DEA یا DAE جو ڈرگ کی ایجنسی ہے، نیو یارک میں ان کا دفتر ہے، وہاں پہ ان کو اس وقت رکھا گیا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا سارا، اس کے اوپر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رپورٹ ساری رات اس کے لکھنے کی تیاری کی گئی ہے، تو اس لیے تھوڑی سی ڈیلے بھی ہے، اور یہ ہم نے اپنا جو ہم ویکلی افغانستان ٹائمز آن لائن ہم نے اخبار شروع کیا ہے، یہ اس کا ایڈیٹوریل ہم نے لکھا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے ٹرمپ کی مجرمانہ یلغار کی مذمت، ماڈورو کو رہا کیا جائے۔ ویکلی افغانستان ٹائمز کا عملہ اور ادارتی بورڈ متفقہ طور پر وینزویلا پر ٹرمپ کی مجرمانہ جارحیت کی سخت مخالفت کرتا ہے اور صدر نکولس مڈورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم ہفتے کی صبح وینزویلا پر کیے گئے حملوں اور صدر نکولس مڈورو کے مجرمانہ اغوا کی بلا کسی ابہام کے مذمت کرتے ہیں۔ ہم مڈورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کی فوری رہائی اور خطے سے تمام امریکی افواج اور فوجی دستوں کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ یلغار، جس کے دوران کم از کم 40 افراد مارے گئے، ٹرمپ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قانونی اصولوں کی مکمل نفی ہے۔ یہ ایک بلا اشتعال جارحانہ جنگ ہے جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے وینزویلا اور پورے لاطینی امریکہ پر نو آبادیاتی کنٹرول کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس سامراجی حملے کی امریکہ اور دنیا بھر کے جمہوری پسند اور محنت کش طبقے کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہفتے کی پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے نام نہاد وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے کہا، 2026 میں خوش آمدید۔ نئے سال کے محض 3 دن بعد وینزویلا پر حملہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ 2025 میں غزہ کی نسل کشی اور لبنان، شام اور ایران پر بمباری کی صورت میں نظر آنے والا سامراجی تشدد 2026 میں مزید شدت اختیار کرے گا۔ ہفتے کی پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ ملک کو اس وقت تک چلائے گا جب تک ایک محفوظ، مناسب اور محتاط منتقلی ممکن نہ ہو جائے۔ یعنی اب ٹرمپ نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو رن وینزویلا، ہم چلائیں گے وینزویلا کو۔ ماضی میں امریکی سامراج اپنی جنگوں کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے منافقانہ نعروں سے جائز قرار دیتا رہا ہے، مگر ٹرمپ نے یہ دکھاوا بھی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وینزویلا پر حملے کا مقصد ملک اور اس کے تیل کے وسائل پر قبضہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، ہماری بڑی امریکی آئل کمپنیاں جو دنیا کی سب سے بڑی ہیں وہاں جائیں گی، یعنی وینزویلا جائیں گی اور اربوں ڈالر خرچ کریں گی۔ اگر مزاحمت ہوئی تو انہوں نے مزید فوجی حملوں کا بھی عندیہ دیا ہے، دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پر دوسرا اور کہیں بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بڑے ہیج فنڈز اور اثاثہ جاتی یعنی ایسٹ والے ادارے جو ہیں، مارچ میں کراکس ایک وفد بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ آئندہ 5 برسوں میں 500 سے 750 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے مواقعوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ سکیل دیکھیں اس کا کتنا بڑا ہے۔ وسیع تیل کے ذخائر کے علاوہ وینزویلا دیگر اہم وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ جنوب مشرقی علاقے میں سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔
ہیروں کے ذخائر بھی ہیں اس خطے میں، اگرچہ سونے اور باکسائٹ کے مقابلے میں کم مقدار میں ہیں۔ تانبے، نکل اور دوسری جو معدنیات ہیں، کولٹین اور کیسٹرائٹ کے ذخائر بھی یہاں دریافت ہو چکے ہیں۔ تو سروس کے مطابق یورینیم اور تھورینیم کے ممکنہ ذخائر بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ جنگ ایک اہم جغرافیائی سیاسی مقصد رکھتی ہے۔ وینزویلا پر یلغار اور اس کے صدر کا اغوا، جیسا کہ ٹرمپ نے کہا، ہر اس شخص کے لیے انتباہ ہے، وارننگ ہے، جو امریکی خود مختاری کو چیلنج کرے گا۔ اپنی نئی قومی سلامتی حکمت عملی کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مغربی نصف کرے میں امریکی بالادستی پر اب کبھی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے 19ویں صدی کے پروشیائی عسکریت پسند بسمارک کی بدنام زمانہ خون اور فولاد والی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے اس حملے کو ان آہنی قوانین کی واپسی قرار دیا جو ہمیشہ عالمی طاقت کا تعین کرتے آئے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی بھی اس طبقے کی نمائندہ ہے اور اسی نظام کا دفاع کرتی ہے۔ ٹرمپ ریپبلکن ہے نا، تو اب ہم ڈیموکریٹ پارٹی کی بات کر رہے ہیں جس کا اوباما تھا۔ ان کی جانب سے کوئی سنجیدہ مخالفت سامنے نہیں آئے گی۔ اختلافات محض حکمت عملی کے ہیں، اسٹریٹجک نہیں۔ وینزویلا پر حملے پر ان کا مدھم رد عمل اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایوان نمائندگان میں اقلیتی رہنما جیفریز نے کانگریس کو اطلاع نہ دینے پر شکایت کی، مگر ساتھ ہی مدورو کو جائز حکمران ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ چند ہفتے قبل ہی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے مل کر $900 ارب کا فوجی بجٹ منظور کیا، $900 ارب کا فوجی بجٹ منظور کیا، جو اس سامراجی ایجنڈے کی کھلی حمایت ہے جسے اب بے رحمی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے، یہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں جنہوں نے صدارتی دوڑ میں حصہ لیا تھا، پھر انہوں نے ہلیری کلنٹن کے مقابلے میں اپنے کاغذ واپس لے لیے تھے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کارروائی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا، مگر جنگ روکنے یا عوامی مداخلت منظم کرنے کی کوئی حکمت عملی پیش نہیں کی۔ محنت کش طبقے کی جانب سے رد عمل ضرور آئے گا، نہ صرف وینزویلا اور لاطینی امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں۔ نو آبادیاتی غلبے کی واپسی کو عالمی سطح پر شدید مزاحمت کا سامنا ہوگا، یہ ہمارا موقف ہے۔ امریکہ میں رائے عامہ کے جائزے وینزویلا کے خلاف جنگ کی بھاری مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی وینزویلا کے جو عوام ہیں وہ تو کریں گے ہی مخالفت، لیکن امریکہ کے اندر بھی جو پبلک اوپینین ہے وہ اس حملے کے خلاف ہے۔ ٹرمپ کی مقبولیت عہدے پر واپسی کے پہلے سال کے اختتام پر محض 36%، تو 50 سال میں کسی بھی صدر کی پاپولیرٹی سے کم اس وقت مقبولیت ہے ٹرمپ کی، 36% مقبولیت ہے، جو 50 سال میں اتنی کم کسی کی نہیں ہوئی۔ حملے کے چند گھنٹوں کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے جو عوامی مخالفت کی ابتدائی جھلک ہیں، تاہم غزہ کی نسل کشی کے خلاف احتجاجات کے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ واشنگٹن سے اپیلیں حکومتی پالیسی پر کوئی اثر نہیں ڈالتیں۔ پروگرام اور قیادت کے بغیر عوام کا غصہ دوبارہ سرمایہ دارانہ ریاست کے سیاسی ڈھانٹوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہی جو میں باتیں کرتا ہوں بلوچستان اور KPK کے حوالے سے، سمت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہنگامے اور یہ احتجاجات جو ہے یہ اسی نظام میں ضم ہو جاتے ہیں، اسی نظام میں یہ پھر جذب ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محنت کش طبقہ ایک مخصوص پروگرام کی بنیاد پر شعوری طور پر سیاسی جدوجہد میں مداخلت کرے، جو جنگ کی مذمت، سرمایہ دارانہ نظام اور حکمران اشرافیہ کے مفادات کو نظر انداز کرے۔ وہ ناکامی اور مایوسی کے سوائے کچھ نہیں دے سکتے۔ حکمران طبقات اندرون ملک سماجی رد انقلاب، مہنگائی، مصنوعی ذہانت کے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باعث روزگار کی تباہی،
بڑھتی غربت اور جمہوری اور سماجی حقوق کی منظم پامالی اور بیرون ملک جنگ ایک دوسرے سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ حکمران طبقات بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، امریکن رولنگ کلاسز اور پاکستان والا بھی۔ امریکی سامراج کی عالمی آتش فشانی یعنی پھٹے گا جب، ایک عالمی طبقاتی سونامی کو جنم دینے جا رہی ہے۔ یورپ میں بڑی سرمایہ دار حکومتیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی اسلحہ بندی کی مہمات چلا رہی ہیں۔ نیٹو میں شامل برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت دار وینیزویلا پر ٹرمپ کے حملے کو اپنے پرانے نو آبادیاتی خوابوں کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ جرمن حکمران طبقہ وسیع فوجی تیاری کے ساتھ چوتھے راخ کی تیاری کر رہا ہے۔ ہٹلر کہتا ہے تھرڈ راخ، یہ چوتھے راخ کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حکمران طبقہ واضح کر چکا ہے کہ وہ 2026 کو بے لگام فوجی تشدد کا سال بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پریسیڈنٹ اب سیٹ کیا ہے 1989 میں اس کی نوریگا کی بھی ایک گرفتاری کچھ اسی طرح ہوئی تھی، لیکن وہ کافی لڑنا پڑا تھا، کافی لوگ مارے گئے تھے اس میں، لیکن اس کو بھی پکڑ کے امریکہ لے گئے تھے۔ تو یہ جو اب اس واقعہ ہوا ہے یہ تمام قوموں کے لیے جو یورپ کی نہیں ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، انڈیا خاص طور پر ہے اور لیٹن امریکہ ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور اگر اتنے پروٹیکشن کے باوجود بھی نکولس مڈورو کو اس طرح سے اغوا کیا جا سکتا ہے تو پھر کوئی بھی صدر دنیا کا ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ میں محفوظ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔